أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. گزشتہ درس میں ہم نے مکروہات نماز کا ذکر شروع کیا تھا. جیسا کہ گزشتہ درس کے شروع میں پچھلے کافی ساری دروس کی مختصر جو سمری ہے وہ ذکر کی تھی کہ نماز کے قبول ہونے کی شرطیں کیا ہیں، اور پھر نماز کے ارکان کیا ہیں، نماز کے فرائض اور واجبات کیا ہیں، اور نماز کی عملی اور قولی سنتیں کیا ہیں. ان عملی قولی 15-20 سنتوں کے ذکر کے بعد یہ بات شروع ہوئی تھی کہ نماز کے مکروہات کیا ہیں، یعنی نماز میں کیا کیا کام مکروہ ہیں. مکروہ کا معنی یہ کہ نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب کم ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی لیکن وہ کام ناپسندیدہ ہے، وہ کام ناپسند. مکروہ کا مطلب بھی ظاہر کہتے ہیں یہ کتنا مکروہ چہرے والا انسان ہے. چہرے تو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، لیکن کبھی کبھی کسی پہ غصہ جھاڑنا ہو نا تو اس بیچارے کا اچھا والا چہرہ ہو تو کہیں گے وہ مکروہ چہرے والا، مطلب ناپسندیدہ چہرہ. آدمی ٹھنڈے موسم میں وضو کرے، گھر سے نرم گرم بستر چھوڑ کر نکلے، مسجد میں جائے اور نماز وہ پڑھے کہ جس میں کئی ناپسندیدہ کام بھی کرے تو کیا فائدہ ہوگا؟ کیوں نہ آدمی اپنے اس وقت کو بہترین انداز سے صرف کرے کہ جو کام بھی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اور مکروہات سے بچتے ہوئے ہو. اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں ان مکروہات کا علم ہو کہ وہ مکروہات کیا کیا ہیں. ان میں سے پہلا تھا یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنا، اور یہ میں نے ذکر کیا تھا کہ متکبرین کی عادت ہے. ہماری آج بھی جو آدمی بڑا متکبر ہے نا وہ چلتے ہوئے اسی طرح نکال لے گا اپنی کوکھ پہ ہاتھوں کو. یہ نماز کے اندر جائز نہیں. اسی طرح نماز میں ادھر ادھر دیکھنا، نمازی ہے سامنے دیکھ رہا ہے دائیں بائیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اختلاس ہے. شیطان بندے کے اجر و ثواب میں سے کچھ اچک لیتا ہے. یعنی نماز پڑھتے ہوئے جب سامنے ادھر ادھر دیکھے گا تو ثواب کم ہو جائے گا. تیسرا ہے اپنے سامنے یا دائیں طرف تھوکنا نماز کے دوران. اب یہ آج کے دور میں تو یہ بات ممکن نہیں لگتی، لیکن اگر آج بھی کہیں کوئی ریت پر یا ایسی جگہ پہ نماز پڑھتا ہے جہاں نیچے ریت ہی ہے صرف، تو وہاں ایسا موقع آ سکتا ہے. اگر کسی کو تھوکنا ہو تو وہ سامنے نہیں تھوکے گا کیونکہ سامنے کعبہ ہوگا.
اور دائیں طرف نہیں تھوکے گا، کیونکہ دائیں طرف تھوکنا نیکی لکھنے والے فرشتے کے لیے مناسب نہیں شمار کیا جاتا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ دوران نماز آسمان کی طرف نگاہ نہیں لے جانا۔ اب آدمی دعا مانگ رہا ہے، اتحیات میں ہے، قیام میں ہے، جہاں بھی ہے، اور دعا کے وقت عموماً باہر آدمی دعا مانگ رہا ہو تو آسمان کی طرف منہ کر لیتا ہے، کہ نماز کے اندر نہیں، جہاں نماز جگہ ہے نظر کی صرف وہیں تک رکھنی ہوگی۔ ایک مسئلہ بڑا اچھا یہ بھی آ گیا تھا کہ اگر کھانا آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، یعنی کھانا پہلے کھاؤ، اور وہ اس لیے کہ کھانے کے دوران کھانا آ گیا، آپ نے نماز شروع کر دی، اور بریانی کی خوشبو آ رہی ہے، پلاؤ کی خوشبو آ رہی ہے، دیکھ چکے ہیں کھانا نکل چکا ہے کہ یہ وہ ہے یہ وہ ہے، تو نماز میں ظاہر ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ آدمی ہر وقت اس کا کھانے میں ہی دھیان رہے، لہذا کھانا سامنے آ جائے تو نماز نہ پڑھے، پہلے کھانے سے فارغ ہو لے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو قضائے حاجت بول و براز کی ضرورت ہے تو پہلے وہ پوری کرے، یہ نہیں کہ کر لیں گے پہلے نماز پڑھ لیں۔ اور یہ کبھی کبھی ایسا موقع حرمین شریفین میں آتا ہے، حرمین شریفین میں آدمی سمجھتا ہے کہ وہ کتنی دور وضو والی جگہ جاؤں گا، جماعت چھوٹ جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، گزارا کر لیتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، یہ معاملہ گزارے کا نہیں، آپ پہلا وضو جا کے کر کے آئیں، آرام سے وضو کریں، جماعت نکل جائے گی، نماز کا وقت تو نہیں نکل جاتا، جماعت نکل جائے گی، آگے پڑھیں، لیکن جس کام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے وہ نہ ہو۔ اب اس میں ہے حدیث لا صلاۃ بحضرت الطعام، کھانا حاضر ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی، ولا وہو یدافعہ الاخبثان، اور نہ ہی اس وقت اس کی نماز ہوتی ہے جس وقت وہ دو نجاستوں کو دفع کر رہا ہو، یعنی پیشاب آیا ہوا ہے لیکن کنٹرول پہ، اب کچھ دھیان کنٹرول پہ اور کچھ نماز پہ، بٹ گیا نا۔ اسی طرح اگر کسی کو قضاء حاجت کی ضرورت ہے تو بھی معاملہ ہے۔ چھٹی چیز جو نماز میں مکروہ ہے وہ تھی جمائی لینا، جمائی، اور منہ بھی کھولا پورا اور ساتھ آواز بھی دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بندہ منہ کھول کے آواز نکالتا نا ہاں، تو شیطان ہنستا ہے کہ میں نے اس کو کس طرف لگا دیا۔ جمائی جو ہے وہ سستی کے نتیجہ میں آتی ہے، یا پیٹ بھرا ہوا ہو، میں نے خوب کھانا کھا لیں تو ایک مرتبہ جمائی آئے گی، سونے کو جی چاہے گا، تو نماز جو ہے اس میں آدمی کو حشاش بشاش فریش، اب جمائیاں لے رہا نماز اور آ ہی جائے تو منہ کے ہاتھ کے ساتھ منہ اب بند کرو، اور کہا گیا کہ الٹے سے سیدھے سے ہاتھ الٹے سے کچھ بھی، لیکن بند کرو، یہ نہیں ہے کہ اتنا بڑا منہ کھول کے آدمی جمائیاں لینا شروع کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جمائی آ ہی جائے فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، جتنی استطاعت ہے اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ اب اس کو روکنے کے لیے جمائی آ رہی ہے، آپ ذرا تھوڑا ہمت کر کے اپنے دانتوں کو ہونٹوں کو دبا کے رکھیں گے، جمائی اندر ہی ختم ہو جائے گی، اور اگر تھوڑی سی محنت کرنے سے یہ معاملہ ہوگا الحمدللہ، نہیں تو پھر ہاتھ رکھیں اور آہ کی آواز جو ہے وہ نہ نکالیں۔ ساتویں چیز تھی نمازی کا اپنے کپڑے یا بال سمیٹنا، یعنی ہر وقت نماز کے دوران کپڑا کھول رہا ہے، بازو بوزو کرتے ہوئے چڑھائے تھے اب وہ نکال رہا ہے، پتلون بھاگا بھاگا آیا، اللہ اکبر جماعت کھڑی ہوگی، رکوع میں پتلون کے پائچے چڑھا رہا ہے نا، ساری حرکتیں ہمارے ہوتی نظر آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم نماز پڑھیں تو نہ بالوں کو سمیٹیں نہ کپڑوں کو، ولا نکفت الثیاب ولا الشعر، نہ تو ہم کپڑوں کو لپیٹیں نہ بالوں کو۔ کچھ لوگوں نے اس سے ایک بڑا عجیب سا مسئلہ اخذ کر لیا، وہ کہتے ہیں جی اگر یہ بازو ایسے لپیٹے ہوئے ہیں تو نماز نہیں ہوتی، جبکہ ایسی بات نہیں ہے، حدیث یہی ہے جس کو وہ بیان کرتے ہیں
اس سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی نے نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے اچھی طرح لپیٹ لیا، فولڈ کر لیا، پتلون فولڈ کر لیا، حالانکہ پتلون فولڈ کرنے کی بجائے کاٹنی چاہیے کہ جو نماز کے لیے معیار ہے وہی باہر بھی معیار ہونا چاہیے، لیکن فولڈ کر لیا، بازو بھی، پاؤں، ٹانگیں بھی۔ اب یہ کہنا کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ ایسی بات، نماز سے پہلے کر لے تو جائز، نماز کے دوران کرے گا تو پھر یہ منع ہے۔ ایک ہے صدل کرنا اور نماز کے دوران منہ کو ڈھانپنا۔ سردی ہے، آدمی کچھ اچھی طرح سارا ناک منہ بند کر لے تو نماز میں یہ نہیں کرنا، جتنی بھی سردی ہے منہ کو ننگا رکھے، منہ کا ننگا رکھا جائے۔ اور صدل میں نے بتایا تھا کہ آپ کے پاس ایک چادر ہے، وہ آپ نے تہبند کے طور پر باندھی ہے، دوسری چادر جو ہے وہ سر پہ رکھی اور اس کو چھوڑ دیا زمین تک یا جہاں تک بھی جائے، اس کے یہ کنارے جو ہیں ان کو اٹھایا نہیں یا ان کو اس طرح لپیٹا نہیں، بلکہ سر پہ رکھ کے زمین تک لیے چھوڑ دیا، یہ صدل بھی جائز ہے۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو جیسے یہ رومال ہے نا، یہ بھی صدل میں آتا ہے، لیکن اگر یہ واقعتاً صدل میں آتا ہوتا تو اتنے بڑے بڑے مشائخ ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان کا رومال آپ دیکھتے ہیں کسی انداز سے ہوتا ہے۔ اصل میں ہے کہ پوری چادر جو ہے وہ سر پہ رکھ کے نیچے چھوڑ دے، ایک اس نے تہبند کے طور پر باندھ لی، ایک جو ہے سر پہ رکھ لی، اور اس کو اگر لپیٹا نہیں دائیں بائیں کر کے تو وہ صدل میں شمار ہے، نماز کے دوران وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اشتمال السما بھی نماز کے دوران منع ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ایک ہی کپڑے میں کچھ اس طرح لپیٹ لے کہ بازو بھی اندر آ جائے۔ سردیوں میں بچے جو ہیں ان کو چادر لینے کی تزار بیچارے بچے ہیں، ان پریکٹس نہیں ہے، تو کیا کریں گے، ایسے کیا نا تو یہ ہاتھ یہاں پھنس گیا، اوپر سے کپڑا گزر گیا نا، اب نکالتے ہیں تو کپڑا بھی ساتھ آتا ہے، کیونکہ وہ تو بیچارے بچے ہیں۔ آپ آدمی کپڑے کو لپیٹے بڑا ایک ہی کپڑا، لیکن اس کو اس طرح کرے تو ہاتھ اس کے اندر ہی رکھے، یہ بھی نماز کے دوران منع ہے۔ کپڑے کو اس انداز سے رکھو کہ آپ کا ہاتھ باہر نکلے، اور کم از کم اس میں اتنی فراغت ہو، اتنا کھلا ہو، وسعت ہو کہ آدمی رفع دین کر سکے، رکوع کے وقت ہاتھ جو ہیں وہ کھول کے، نہیں کہ نیچے جا کے رکوع کے وقت اپنے ہاتھوں کو گھٹن تک پہنچائے تو رکوع کی حیت خراب ہو جائے، یہ نہ ہو۔ اور 10واں مکروہ یہ تھا کہ آدمی وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے، راستے میں اپنے ہاتھوں کو کینچی بنانا کہا تھا نا پچھلے دفعہ، اللہ کے نبی نے یہ لفظ استعمال فرمائے ہیں، فلا یشبکن یدیہ، وہ اپنے ہاتھوں کی کینچی نہ بنائے۔ اب یہ میرا خیال ہے کہ آپ کینچی کی شکل تو سمجھتے ہیں نا، سیدھی سیدھی کینچی کی شکل بنتی ہے یہ۔ اب یہ بنانا یہ وضو کی حالت میں ہو اور نماز کے لیے جا رہا ہو، مسجد میں پہنچ گیا، بیٹھ گیا، وہاں بھی یہ صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ بیٹھتے ہیں نا تو اپنے گھٹنوں کو پکڑا، اکٹھے کر کے دونوں گھٹنے یہ ایسے کیا، ان کے اوپر سے کر لیا، اور یہ کینچی بھی بنتی ہے، یہ رسی بھی بڑی زبردست بنتی ہے۔ آدمی تھوڑا بہت سو بھی جائے نا تو یہ نہیں کھلتی، اس لیے یہ ہر اعتبار سے ہی صحیح نہیں ہے۔ کہ آدمی جمعے کے دوران ایک ہے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی، سمجھے وہ بھی گیا، وہ تو ظاہر ہے کہ تھوڑی دیر میں سو جائے گا۔ اور ہمارے جمعے تو معلوم ہے پاکستان انڈیا میں 1 گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، 2 گھنٹے جمعہ چل رہا ہے۔ ادھر لوگ عصر کی نماز دینے والے ہیں، اذان دینے والے ہیں، ادھر اس کا جمعہ بھی چل رہا ہو۔ ایسے میں جس نے اس طرح کر کے باندھ لیا وہ بھی سو گیا، جو دیوار کے ساتھ ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا وہ بھی سو گیا۔ تو اس حالت کو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، خاص طور پر جب آدمی باوضو ہو، وضو نہیں ہے، نماز کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کہیں ایسی جگہ اپنے گھر میں یا کہیں بھی بیٹھا ہے، تو اس وقت اس کی اتنی کراہت جو ہے وہ نہیں ہے۔ 11واں مکروہ جو آج کے درس کا پہلا مکروہ ہے وہ ہے کنکریوں سے کھیلنا اور بار بار کھیلنا۔ اب کنکریوں سے کھیلنا کیسے ہوگا؟
ہمارے نیچے تو قالین ہوتا ہے یا بڑی اچھی دریاں ہوتی ہیں، جہاں قالین نہیں ہے وہاں دریاں ہیں، یا صفیں ہوتی ہیں، وہ ایک پتوں کی بنی ہوئی صف ہوتی ہے نا، آپ نے یقیناً وہ دیکھی ہوگی۔ ابھی صفوں کی میرا خیال ہے وقت ختم ہو گیا ہے، پہلے وہ صفیں ہوتی تھیں، ایک پتا آتا ہے لمبا سارا، اس کی وہ صفیں بنتی ہیں بڑی خوبصورت، پھر یہاں سے لے کے وہاں تک ایک ہی صف، جیسے دریاں ہوتی ہیں۔ تو صف پہ، دری پہ یا قالین پہ تو یہ ہو نہیں سکتا۔ کنکریوں کو کب یہ سیدھا کرے گا؟ جب نیچے ریت ہے، کچھ کنکری ہے، کچھ زمین ایسی ہے، آدمی بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھے بیٹھے وہ شروع ہو گیا۔ ہر طرح کے آدمی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ آج اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج بھی لوگ مسجد میں قالین پہ بھی یہی کام کرتے نظر آئیں گے۔ بڑا نرم و نازک خوبصورت قالین آج کل ماشاءاللہ مساجد میں، خوبصورت بھی، نرم و نازک بھی، اور پھر اس کے اوپر طرح طرح کے ڈیزائن۔ وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہی وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران اگر کوئی ایسا کرتا ہے، جمعے کے خطبے کے دوران کرتا ہے، تو وہ بہت سخت منع ہے۔ آپ نے فرمایا من مس الحصا فقد لغا، جس نے کنکریوں کو چھوا اس نے لغو کام کیا۔ اور لغو کی تعریف کی علماء نے کہ اس نے گویا کہ اپنا ثواب ضائع کر لیا۔ جمعہ اس کا ادا ہو گیا، فرض ادا ہو گیا، لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اور ایک آدمی دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہا ہے اور جمعہ چل رہا ہے، تیسرے نے کہا اسکت، یعنی خاموش ہو جاؤ۔ اس کو اردو میں کہیں خاموش، عربی میں اسکت، انگلش میں کیا کہیں گے؟ شٹ ڈاؤن، شٹ اپ، سائلنٹ، کوئی بھی لفظ استعمال کریں۔ صرف ایک لفظ استعمال کیا تو اس کے ساتھ اس کا یہ عمل جو ہے ثواب ضائع ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر اس کام سے روکا جس سے نماز کا ثواب کم ہو جائے۔ نمازی کو آیا ہے تو اپنا ثواب پورا کما کے لے کے جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی جگہ مٹی برابر کرنے کے متعلق فرمایا۔ اب سجدہ ہے، وہاں مٹی ہے، ریت ہے، چھوٹی موٹی کنکریٹ ہیں، اب باقی جگہ تو رہا الگ۔ سجدے کی جگہ ہے، وہ نیچے جا کے پہلے اس جگہ کو برابر کرتا ہے۔ سجدے کے لیے آیا زمین کے پاس، لیکن آ کے پہلے وہ جگہ سیدھی کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کنت فاعلا فواحدہ، اگر ضرور کرنا ہی ہے، اول تو نہیں کرو، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کنکریٹ کچھ زیادہ ایسی بنی ہوئی ہے کہ لگے گی ماتھے میں، کرنا ہی ہے تو ایک مرتبہ، اب یہ نہیں جتنی مرتبہ سجدہ کرو اتنی مرتبہ اس کو سیدھا کرو۔ ان کنت فاعلا فواحدہ، اگر کرنا ہی ہے تو ایک مرتبہ کر لو، اس سے زیادہ نہیں۔ اور ویسے بھی اگر ایک آدمی بار بار زمین پر ہاتھ مارے، بار بار کنکریوں کو سمیٹے، کبھی گھٹنوں کے نیچے سمیٹنا شروع کر دیا، کبھی اپنے ماتھے کی جگہ سے سمیٹنا شروع کر دیا، یا یہاں ساتھ پڑی کنکریاں ہیں ان کو سیدھا کرنا شروع کر دیا، تو ظاہر ہے کہ یہ نمازی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور 12واں مکروہ عمل جو کہ بہت ہی خطرناک بھی ہے، وہ ہے نمازی کا امام سے آگے بڑھ جانا۔ نمازی کا امام سے آگے بڑھنا کیسے ہوگا؟ امام کھڑا ہے، سجدے کے لیے جانا ہے، اللہ، ابھی امام نے کہا اللہ اکبر ابھی باقی ہے، اور نمازی جا چکا ہے سجدے میں، امام بیچارہ راستے میں ہے، امام تو آرام سے جا رہا ہے۔ اب جو آدمی امام کے کھڑے ہوتے یا آدھے وسط میں پہنچے ہوئے ہوتے جا چکا سجدے میں، اس نے امام سے پیش قدمی کی کہ وہ امام سے آگے بڑھ گیا۔ قیام سے رکوع میں جاتے ہوئے بھی یہی ہے، اور اٹھنے کے بعد سجدہ میں جاتے ہوئے بھی یہی ہے۔
اور ان دونوں جگہوں پر خاص طور پر ہمارے بہت سستی ہوتی ہے۔ جوان آدمی کی نماز جو ہے وہ جوانوں والی ہو جاتی ہے، پھر جو بوڑھا امام ہے یا صحیح امام ہے، کچھ امام بھی بڑے تیز ہوتے ہیں، نمازیوں کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ کچھ امام اتنے تیز ہوتے ہیں کہ نمازی مل نہیں پاتے۔ ایسے اماموں میں سے ایک امام کا ہمارا واسطہ ایک ایسے امام سے پڑ گیا، آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے۔ یہاں دمام میں ایک جگہ پاکستان سے ایک بہت بڑے عالم مولانا عبدالعزیز صاحب نورستانی حفظہ اللہ آئے ہوئے تھے، تو ہم کافی لوگ خبر دمام کے ایک جگہ اکٹھے تھے۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے تو جانے تک جماعت ختم ہو گئی۔ اب دوسری جماعت کے لیے ایک آدمی ہمارے مسجد میں پہنچنے تک کھڑا ہو گیا امامت کے لیے۔ ہم جا کے پچھلے کھڑے ہو گئے، ظاہر ہے کہ اب جو بھی امام ہے، ہمارے پاس بڑے بڑے علماء تھے لیکن وہ امام کھڑا ہو گیا۔ اس امام صاحب نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہمیں نہ رکوع میں ساتھ لیا، نہ سجدے میں ساتھ لیا، نہ اٹھنے میں ساتھ، ہم پیچھے پیچھے اور آگے آگے، کچھ پڑھنے کے لیے جگہ بھی نہیں چھوڑ رہا۔ بڑا مشکل سے ایک رکعت مکمل کی اور ہم سارے ہی پیچھے ہٹ گئے۔ جو اس کو ساتھ مل سکتے تھے، دو ایک لوگ اسی طرح کے، وہ رہ گئے، ہم نے بعد میں نماز الگ سے۔ اب کوئی امام اتنے تیز ہوتے ہیں کہ مقتدی کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور کوئی مقتدی ایسے تیز ہوتے ہیں کہ وہ امام کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں کرنا، امام سے آگے بڑھنا سخت منع ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید سنائی کہ تم امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتے ہو رکوع سے یا سجدے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا سر اللہ تعالیٰ گدھے کا سر بنا دے، تمہاری شکل بدل کر تمہارا سر گدھے کا سر نہ بنا دے کہ تم امام کی خلاف ورزی اور نبوی نماز کے دوران کر رہے ہو، یا تمہاری صورت کہیں گدھے کی صورت نہ بنا دے۔ اتنی سختی کے ساتھ منع کیا کہ امام کے پیچھے پیچھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں نماز کے لیے، رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کے لیے اپنا سر مبارک زمین پہ رکھ لیتے تو ہم سجدے میں جاتے پیچھے پیچھے۔ اب جس امام کا میں نے ذکر کیا وہ سجدے میں جانے کے تک ہمارے تو وہ 2 سجدے کر کے اٹھ بھی چکا ہوتا۔ اب ایسے امام کے ساتھ نماز پڑھنے کی بجائے ہٹ کے اپنی پڑھ لینا، اپنی جماعت کرانا بہتر ہے۔ بہرحال صحیح بخاری صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما یخشی احدکم او لا یخشی احدکم، تم میں سے کوئی اس بات سے نہیں ڈرتا اذا رفع راسہ قبل الامام، جب وہ اپنا سر امام سے پہلے اٹھا لے رکوع سے یا سجدے سے، ان یجعل اللہ راسہ راس حمار، کہ اللہ کہیں اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے، او یجعل اللہ صورتہ صورت حمار، کہیں اللہ اس کی صورت کو گدھے کی صورت نہ۔ تو یہ کتنی سخت وعید ہے۔ جو لوگ نمازی امام سے آگے بڑھتے ہیں، تو آگے بڑھنا یہاں سمجھ میں آ گیا نا کہ رکوع پہلے جانا، رکوع سے پہلے اٹھنا، سجدہ پہلے جانا، سجدہ پہلے اٹھنا، امام کے پیچھے رہنا چاہیے، آگے نہیں۔ پچھلے ایک درس میں ایک حدیث گزری ہے، تھوڑی سی طویل تھی، جس میں تھا کہ جب امام اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، جب امام قرات کرے تو تم سنو، اور جب امام رکوع جائے تم رکوع جاؤ۔ اس حدیث میں یہ باتیں موجود تھیں۔ لفظ فا اذا کبر الامام فکبروا، فا کا معنی ہوتا ہے پیچھے، اس کو کہتے ہیں فائے تعقیب، تعقیب تعاقب کرنا، پیچھے آنا، کہ جب امام اللہ اکبر کہے اب تم اللہ اکبر کہو، اور اگر امام بھی اللہ کا لفظ بھی پورا نہیں نکالے اور آپ اللہ اکبر کر کے لپیٹ بھی چکے ہیں تو یہ سنت کے خلاف ہوگا اور یہ نماز کے لیے لائق نہیں ہے۔ لہذا نمازیوں کو امام سے آگے ہر حال نہیں بڑھنا چاہیے۔ 13واں مکروہ جو نماز میں ہے وہ ہے سجدے میں اپنی کلائیوں کو زمین پر رکھ دینا۔ یہ پہلے بھی بات گزری ہے کہ بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں تو اس طرح نا
اپنی کوہنی تک زمین پہ بچھا دیتے ہیں، جبکہ یہ منع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ کرو تو کوہنی زمین سے اٹھی ہوئی ہو اور پہلو سے ہٹی ہوئی ہو، پہلو کے ساتھ بھی نہ لگی ہوئی ہو اور زمین کے ساتھ بھی نہ لگی، اور یہ بالکل نارمل حالت ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ شاید اس میں کوئی زور لگے گا، کوئی تکلیف ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نارمل حالت ہے کہ زمین سے کونی کو اٹھا لیں اور تھوڑا سا پہلو سے باہر رکھیں، اور کوہنی تک لگے گی کس کی؟ جو آدمی تھوڑا آگے ہو کے سجدہ کرے گا، آگے ہو کے سجدہ کرے گا، آرام سے وہ پورا لگ جائے گا۔ اگر صحیح سجدہ کرے، جہاں سر آنا چاہیے وہیں سر آئے، سر کے برابر یا تھوڑا پہلے کندھوں کے یا سر کے درمیان کہیں ہاتھ رکھے گا، اس کی کوہنی زمین پہ لگے گی نہیں۔ ہمارے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہم وہ اب نارمل کرتے ہیں جو کہ نماز میں لائق نہیں ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کبھی کوہنیاں زمین پہ لگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہنیوں کو زمین پر لگانے سے منع کیا، اور اس طرح بیٹھنے کو کتے کے بیٹھنے سے تشبیہ دی کہ یہ کتے کی طرح بیٹھنا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتدلوا فی السجود، سجدے اعتدال کے ساتھ کرو، یعنی اپنا جسم جو ہے اس کو پورا اعتدال اور اطمینان کے ساتھ رکھو، سجدے اعتدال اور اطمینان سے کرو۔ وَلَا يَنبَسِطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انبساط الکلب، تم میں سے کوئی شخص اپنی ذراع، یہ ہے نا ہاتھ سے لے کے کوہنی تک یہ ذراع ہے، تم میں سے کوئی شخص اپنی ذراع کو کتے کی طرح نہ رکھے کہ وہ پوری کی پوری ٹانگ جو ہے وہ بچھا لیتا ہے۔ جب وہ خاص طور پر وہ بیٹھتا ہے نا تو اس وقت وہ بچھا لیتا ہے، کبھی آپ دیکھیں گے کہ وہ کھڑا رکھتا ہے، وہ جب سٹینڈ بائی ہوتا ہے تو وہ کھڑا رکھتا ہے، لیکن جب ذرا اس کو بیٹھنا ہے تو اس وقت وہ اپنے بازوؤں کو کوہنیوں تک بچھا لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتے کی طرح کوئی آدمی اپنے بازوؤں کو سجدے میں نہ بچھائے۔ یہ بات پہلے بھی میں کسی درس میں ذکر کر چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے نمازیوں کی، اور نمازیوں کی بعض حالتوں کی۔ ان میں سے ایک تو یہی ہو گیا نا کہ سجدے کے دوران آدمی اپنے ہاتھوں کو یوں بچھائے جس طرح کہ کتا بچھاتا ہے۔ کتنی بری مثال ہے، اور میں آپ مولوی نہیں کو کہہ رہا، کوئی مفتی نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی کوہنیوں تک اپنے ہاتھ کو زمین پہ بچھاتا سجدے کی حالت میں، یہ کتے کی طرح بیٹھ، سخت منع ہو گیا۔ اسی طرح ایک آدمی تیز ہے نماز میں تو وہ سجدے پہ سجدہ جو ہے وہ مارتا ہے، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے تشبیہ دی؟ مرغے کے دانہ چننے سے یا کوے کے دانہ چننے سے۔ ینقرو کما ینقر الغراب ایک، اور ینقرو کما ینقر الدیک دو، دیک یہ مرغا اور غراب کوا۔ فرمایا کہ کوے کی طرح یا مرغے کی دانے چننے کی طرح چونچ نہ مارو۔ جو آدمی آیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ ٹھک ٹھک سجدے مارتا ہے، تو اس کو کوے کے دانہ چننے یا مرغے کے دانہ چننے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی، جو کہ جائز نہیں ہے۔ ایک ہے اس کی تشبیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لومڑی کے ساتھ دی۔ لومڑی چھوٹا سا جانور ہے، غالباً کتے سے تھوڑی چھوٹی، بلی سے تھوڑی بڑی لومڑی کا جو سائز ہے عموماً، اور بڑی تیز، بڑی ہوشیار، بڑی چالاک۔ لومڑی کی مثال جو ہے عموماً کہتے ہیں کہ یہ تو لومڑی کی طرح بڑا چالاک ہے۔ یہ مثال اردو میں ضرب المثل کے طور پر بیان کی، وہ تو لومڑی جتنا چالاک ہے۔ اور اس کی چالاکی کیا ہوتی ہے؟ بھاگتے ہوئے، سیدھا چلتے ہوئے، دائیں بائیں پیچھے تک بھی دیکھ لیتی ہے۔ جانوروں کا سر تو کچھ ایسا ہی بنا ہوتا ہے نا، سیدھی بھاگ رہی ہیں، ادھر بھی دیکھے گی ادھر بھی دیکھے گی، سیدھا تو دیکھنا ہی ہے، پیچھے بھی مڑ کے دیکھ لے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کو لومڑی کی طرح نہیں دیکھنا چاہیے۔ ایک حدیث تو ابھی آج میں نے ذکر کی نا ابھی
جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اس طرح نہ بیٹھے، اس طرح نہ دیکھے کہ نماز پڑھ رہا ہے اور ادھر دیکھ رہا ہے. فرمایا یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، آدمی جب نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھتا ہے تو کہا اختلاس، یہ اچک لینا ہے. یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، شیطان بندے کی نماز میں سے ثواب اچک لیتا ہے. ادھر دیکھے گا ثواب گیا، ادھر دیکھے. اب نمازی یہ تو نہیں کرتے کہ ایسے گھوم کے دیکھیں، لیکن دیکھنے کا انداز تو بڑا معروف ہے نمازیوں کا. ادھر گیا، اپنا کیمرہ ادھر لے گئے گھما کے اور سامنے لے گئے. یہ دائیں بائیں اور سامنے تینوں جگہ دیکھ رہا ہے، جہاں دیکھنا چاہیے وہاں نہیں، سجدے کی جگہ تک دیکھنا تھا وہاں نہیں. تو یہ لومڑی کی طرح جھانکنا، ادھر ادھر جھانکنا. اسی طرح ایک مثال دی آپ نے، بعض نمازیوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ مسجد میں اپنی جگہ پکی بنا لیتے ہیں. جب بھی آئیں گے وہ وہیں بیٹھیں گے، وہیں نماز پڑھیں گے. جمعہ ہے تو وہاں، 5 وقت کی کوئی نماز ہے تو وہاں. اپنے محلے کی مسجد ہو سکتا ہے، ظاہر ہے کہ رافتوں کی مسجدوں میں تو ایسا نہیں ہوتا. وہ پکی جگہ ہے، بہت سارے لوگ وہاں جان بوجھ کر نہیں بیٹھتے. جگہ خالی پڑی ہے، ابھی حاجی صاحب نے آنا ہے تو پہلے سے مشہور ہے کہ یہ حاجی صاحب کی جگہ ہے، لہذا وہ دائیں بیٹھ جائیں گے، بائیں بیٹھ جائیں گے، وہاں نہیں بیٹھے. کچھ حاجی صاحبان کو یا اس طرح کے نمازیوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ لیٹ آئے، گھر سے وضو نہیں کیا، وضو بھی مسجد کی ٹوٹیوں سے کرنا ہے، لیکن پہلے سیدھے وہ وہاں آئیں گے جہاں انہوں نے کھڑے ہونا ہے. وہاں آئے، اپنا رومال، چادر، کچھ بھی، ٹوپی وہاں رکھ لی. اب وضو کرنے گئے، باتھ روم گئے، وضو کیا، یہ کیا، وہ کیا، وہ جگہ ریزرو کر گئے ہیں. بڑے بڑے پروگراموں میں جو چاندے کی کرسیاں ہوتی ہیں نا سامنے والی، تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ریزروڈ، کہ یہ کرسیاں ریزرو ہیں اسپیشل VIP مہمانوں کے. تو وہ حاجی صاحب کی ریزروڈ ہوتی ہیں اور حاجی صاحب VIP مسجد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی مسجد میں اس طرح جگہ پکی نہ کر لے جس طرح اونٹ باڑے میں اپنی جگہ پکی کر لیتا. اب اونٹ کی یہ عادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ وہ باڑے میں اپنی جگہ بیٹھے گا، سارا دن گھوم پھر کے آ جائے گا، سارے باڑے میں گھومتا پھرے گا. بیٹھنا ہے تو اپنی جگہ بیٹھے، وہ پکی کرے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز آپ دیکھیں، آپ نے ہر بات اتنی گہرائی کے ساتھ سمجھائی، اور آپ کو اللہ رب العزت نے اتنا علم، اتنی حکمت دی کہ اونٹ کی عادت کیا ہے یہ بھی معلوم ہے کہ اونٹ کیسے کرتا ہے. چھوٹی چھوٹی بوٹیاں، جنگل میں بوٹیاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ پھل لگتا ہے، اور ان میں سے کون سی حالت میں کون سا پھل میٹھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ایک موقع پر صحابہ کرام آ رہے تھے تو راستے میں جہاں پڑاؤ ڈالا، آپ کے ساتھ صحابہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہیں، یہاں سامان رکھا. اب صحابہ کرام کے پاس کوئی اتنا غلہ، اتنی رسد اور کھانے پینے کا سامان، کوئی پارسل تو ہوتے نہیں تھے. کھجوریں تھیں، تھوڑی بہت کھا لیں، کچھ ختم ہو گئی تو ٹھیک ہے الحمدللہ، گھر میں جائیں گے دیکھیں گے. جہاں سب لوگوں نے سامان رکھا، صحابہ کرام سامان رکھا، ادھر ادھر پھیل گئے کہ کوئی ان درختوں، بوٹیوں میں سے کھانے کے لیے کچھ چیزیں نکال لیتے ہیں. تو صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے نبی سے فرمایا علیکم بالاسود فإنہ احلی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ کالے کالے دانے لے کے کھاؤ، وہ میٹھے ہوتے ہیں. اب بوٹیوں میں سے، جنگل کی بوٹیوں میں سے کالے کالے دانے لے کے کھاؤ، وہ میٹھے ہوتے ہیں. صحابہ کرام میں سے نوجوان صحابہ جن کو نہیں معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن جوانی کیسے گزری، کچھ تو ساتھ والے تھے وہ جانتے تھے، نوجوانوں کو کیا معلوم ہے. فرمایا یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم ہے کہ کالے دانے میٹھے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا تو میں یہ کھایا کرتا تھا، ان میں سے کالے میٹھے ہیں. اس کے پہلے کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، ایک ہری اور ایک لال. پہلے ہرا ہوتا ہے کڑوا،
لال ہوتا ہے تیکھا، جب لال کے بعد وہ کالا ہو جاتا ہے، پک کے تیار ہو جاتا تو میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ پیلو شاید آپ نے سنا ہوگا، پیلو کا درخت ہوتا ہے، یہ پودا ہوتا ہے، بڑا نہیں ہوتا، یہ درختوں کی طرح چھوٹا رہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں جب بکریاں، تو صحابہ کرام کو اور تعجب ہوا کہ آپ بکریاں بھی چلاتے رہے ہیں۔ فرمایا کنت ارعى الغنم لأہل مکہ علی قراریت، میں کچھ دانوں کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا۔ جب ابو طالب کے پاس آپ تھے اور لڑکے تھے ابھی، تو ابو طالب کی مالی حالت کمزور تھی، اولاد زیادہ تھی، دولت کم تھی، تو آپ اپنے چچا کے ساتھ تعاون کرتے کہ وہ لوگوں کی بکریاں چرا کے کچھ دانے اجرت کے طور پر گھر میں لے کے آتے۔ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بکریاں بھی چراتے رہے؟ فرمایا ہاں، حل من نبی الا رعى الغنم، صحیح بخاری میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو، یعنی بکریاں چرانا ہر نبی کا خاصہ ہے۔ تو آپ کون سی بوٹی پر کون سا دانہ کس طرح کا ہے، میٹھا ہے، پھیکا ہے، کڑوا ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ بکریوں کی عادت کیسی ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اونٹ کی عادت کیسی ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اونٹ اپنے باڑے میں جگہ پکی کر لینا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بکریاں چرانے والے ہیں وہ حلیم الطبع ہوتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں، اور جو اونٹ چلانے والے ہیں وہ متکبر ہوتے ہیں۔ اب دیکھو کتنی دور دور کی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اور آپ اندازہ کر کے دیکھ لیں کہ بکریوں والا چاہے اس کے پاس 10,000 بکریاں کیوں نہ ہوں گی، لیکن وہ ذرا مسکین سا ہوگا۔ اونٹ چاہے اس کے پاس 10 آ گئے، اب وہ 10 اونٹوں کا مالک، اور بکری والا بکری پہ تو بیٹھ نہیں سکتا نا، اس کو تو ساتھ چلنا ہے۔ اونٹ والا اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور بیٹھا ہوا بھی وہ کہاں ہے، زمین سے 10-15 فٹ اونچا ہے، تو تکبر تو آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بکریوں والے نرم دل اور اونٹوں والے بڑے سخت دل متکبر ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ خاص طور پر ایسی کہ آپ ان کو باریک باریک یہ ساری باتیں اس انداز سے سمجھاتے جاتے تھے کہ جیسے کوئی آدمی ایک نارمل لائف جیے، یہ نہیں کہ یہ نبی ہیں، یہ لیڈر ہیں، یہ نہیں، بالکل ایک عام آدمی کی طرح آپ ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایک اور تشبیہ دی جانوروں میں سے، اور وہ ہے بندر کے ساتھ۔ اقعاء ایک حالت ہے، نماز کے دوران اقعاء ایک منع ہے اور ایک جائز ہے۔ نماز میں 2 سجدوں کے درمیان پہلا سجدہ آپ نے کیا، اٹھ کے بیٹھا کیسے جاتا ہے، یہ پاؤں مروڑا، اس کے اوپر بیٹھ گیا اور یہ پاؤں کھڑا رکھا۔ کبھی ایسا بھی جائز ہے کہ آپ نے دونوں پاؤں کھڑے رکھے اور ایڑیوں پر بیٹھ گئے، لیکن 2 سجدوں کے درمیان بس، اتحیات میں نہیں۔ آپ دیکھیں گے کئی لوگ اتحیات پورا اسی طرح سلام پھیرنے تک اسی طرح بیٹھے۔ اگر کوئی مجبوری نہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان تھوڑا سا وقت ہے، اس میں بیٹھ سکتے۔ اور بندر کی بیٹھک جس سے منع کیا گیا ہے وہ اقعاء ہے کہ آدمی زمین پہ ایسے بیٹھے، اپنے گھٹنوں کو اونچا کر لے اور ہاتھ کو ایسے پیچھے لگا دے۔ اب یہ صورتحال کیا ہوگی، گھٹنے اونچے ہیں، بندر کی طرح بن گیا یا نہ پورا، اور اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی سامنے سے ننگا ہو جائے۔ اب وہ پتلون تو ہر وقت پہنے نہیں ہوتے تھے نا لوگ، ان کے تو چادر ہے۔ اب ایسے گھٹنے اٹھے ہوئے ہیں، چادریں ذرا چھوٹی ہوتی ہیں، اب وہ نیچے سے ننگا ہو رہا ہے۔ آپ نے اس بیٹھک سے منع کر دیا کہ یہ بیٹھنا جائز نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جانوروں کے ساتھ، دیکھیں کتنے جانور ہیں، کن کن حالتوں میں ان کی نقل اتارنا یا اس طرح کرنا منع قرار دیا۔ ان جانوروں کی
ساتھ تشبیہ دے دی۔ اب اونٹ کے ساتھ ایک اور تشبیہ دی ہے، اور وہ ہے کہ کھڑا اونٹ بیٹھتا کیسے ہے۔ کھڑا اونٹ بیٹھتا کیسے ہے؟ پہلے وہ اپنے گھٹنے زمین پر مارتا ہے یا نہیں؟ جب اونٹ کو بٹھائیں گے تو سیدھا ٹھک سے پہلے اپنے 2 گھٹنے زمین پہ مارتا۔ نبی سے فرمایا کہ تم جب قیام کے بعد سجدے میں جاؤ، رکوع کے بعد قومہ کے بعد سجدے میں جاؤ، تو اونٹ کی طرح گھٹنے زمین پہ نہیں مارو۔ کیا زمین پہ رکھو؟ ہاتھوں کو رکھو، پھر ساتھ ہی گھٹنے بھی رکھ لو۔ اتنا آپ دیکھیں گے عربوں میں کیا، ہمارے لوگوں میں کیا ہے، وہ اتنا مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ نہیں جی پہلے گھٹنے پھر ہاتھ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے ہاتھ اور پھر گھٹنے، اور اونٹ کی طرح بیٹھنے سے آپ منع کر رہے ہیں۔ فلا یبرک اذا سجد احدکم، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے، فلا یبرک کما یبرک البعیر، جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے اس طرح مت بیٹھو۔ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، نمازی کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ اب پہلے حصے کو اونٹ کیسے بیٹھتا ہے کیسے نہیں بیٹھتا، اب اس کو چھوڑ ہی دیجیے۔ اگلے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، مسئلہ تو وہاں حل ہو جاتا ہے۔ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، آدمی اپنے ہاتھ پہلے رکھے گھٹنوں سے، ہاتھ پہلے گھٹنے بعد۔ نارمل سی معمولی سی بات ہے، اتنا لمبا کر دیا اس کو، اونٹ ایسے بیٹھتا ہے اونٹ ویسے بیٹھتا ہے۔ آگے والے 4 لفظ ہیں، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قبل رُكْبَتَيْهِ، سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ ہمارے علماء پاک و ہند کے کیا اور یہاں کے کیا اس مسئلے کو بڑا لمبا طول دیتے چلے جاتے ہیں، جبکہ حدیث کے ان 4 لفظوں میں پورا طریقہ موجود ہے کہ آدمی آ کے پہلے ہاتھ رکھے پھر گھٹنے رکھ لے، اور یہ بھی نہیں کہ آدمی رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ تو وہاں سے سیدھا عجیب انداز سے لٹکے کہ ہاتھ آگے بڑھائے ہوئے ہیں، اس کی بجائے نیچے آنا ہے، سجدے کے لیے نیچے آئے، بیٹھے زمین کے قریب ہو جائے، پہلے ہاتھ اور پھر گھٹنے، نارمل سی بات۔ پچھلے دنوں ایک جگہ ہماری یہ بات چل نکلی اپنے ہمارے کورٹ میں ہی اپنے ساتھیوں سے، تو وہاں یہی مسئلہ آیا کہ نہیں جی وہ پہلے ہاتھ نہیں بلکہ پہلے گھٹنے۔ میں نے کہا پہلے ہاتھ پھر گھٹنے؟ کہا نہیں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے لکھا ہے، فلاں نے، اور یقیناً بہت سارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ پہلے گھٹنے پھر ہاتھ۔ شیخ ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ کی وہ فتویٰ یا وہ جو ان کی تحریر تھی وہ پڑھی نکال کے، تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہاں اگر بیمار ہو، کمزور ہو یا بوڑھا ہو تو وہ پہلے ہاتھ رکھ لے اور پھر گھٹنے۔ اب نماز میں کیا کوئی ایسی حالت ہے کہ پہلی عمر کے حصے میں ایسے پڑھو اور بعد کی عمر میں ایسے پڑھو؟ نماز تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی پہلی مرتبہ پڑھی ویسی آخری مرتبہ۔ جو بیماری کی حالت میں جائز ہے وہی اصل ہے، کمزوری کی حالت میں جائز ہے وہی اصل ہے۔ آپ قیام سے رکوع سے کھڑے ہوئے اور نیچے جانے کے لیے عموماً گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے، جوان آدمی بیٹھتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن بیٹھتے بھی ہیں۔ اگر پورٹیبل مسجد ہو، لکڑی کی بنی جو ہوتی ہے پلائی ووڈ کی، تو اس کے نیچے چونکہ وہ مٹی وٹی نہیں ہوتی، لکڑی ہے، تو کیا ہوتا ہے سجدے کے وقت ٹک 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 سارے لوگ گھٹنے مار رہے ہیں، یہ سجدے کا وقت۔ یہ بلا وجہ مسجد میں اور بلا وجہ نمازی کی نماز میں خشوع میں یہ آواز جو ہے وہ حرج پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ سنت کے مطابق آئیں گے، یا یوں کہہ لیں کہ جو صحیح طریقہ ہے اس کے مطابق آئیں گے، تو نیچے آتے ہوئے ہاتھ رکھیں، ہاتھوں کے بعد گھٹنے ٹھک سے لگیں گے ہی نہیں، کیونکہ آپ کا وزن ہاتھوں پہ آ گیا۔ ٹھک سے گھٹنے تب لگتے ہیں کہ آپ اوپر سے جا رہے ہیں، نیچے جا کے گھٹنے مارے آپ نے۔ عام مسجد میں قالین ہے، دری ہے، صف ہے، کچھ بھی ہے، آواز نہیں آئے گی، لیکن یہ بات وہاں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح آدمی بیٹھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، نمازی کو چاہیے کہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی طرح بیٹھنے سے منع کیا۔
تو یہ دیکھیں اونٹ کے دو عادتیں آ گئیں، ایک بیٹھنے کے حوالے سے اور ایک اپنی جگہ کو خاص کر لینے کے حوالے سے۔ اور 15ویں اور آخری مکروہ چیز ہے کہ آدمی نماز کے دوران کوئی ایسا کپڑا، کوئی ایسی چیز اس کے پاس ہو، اس کے ساتھ ہو، جو اس کی طبیعت کو، اس کی نظروں کو، خیال کو بانٹ دے۔ مثال کے طور پر کوئی قمیض ایسی پہنی ہوئی ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اب یہ جگہ تو نظر آ رہی ہے نا، اب اس کے اوپر پھول ہیں، بوٹے ہیں، بیلیں ہیں، تو طبیعت گئی نا، بیل کے اندر پھنس گئی، بیٹھ گیا، قعدہ میں بیٹھنا ہے اور تھوڑا بیٹھنا ہے تحیات للہ سلام پھیرنے تک، اس وقت یہ بازو بھی نظر آتے ہیں، یہ حصہ بھی سارا گھٹنوں تک نظر آ رہا ہے۔ اگر اس میں کچھ بیل نقش و نگار ہوں گے، بیل بوٹے ہوں گے تو طبیعت جائے گی نا، یعنی طبیعت کا ان پھولوں میں پھنس جانا یہ نماز کے لیے صحیح نہیں، لہذا ایسی کوئی چیز نمازی استعمال نہ کرے جو اس کی طبیعت کو، اس کے دھیان کو اس میں لے جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چیز سے منع کیا، اور ایک دن ایسا ہوا کہ آپ نے نماز پڑھی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ واقعہ بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منقش چادر، منقش یعنی جس پر نقشے، نقش و نگار، بیل بوٹے، پھول وغیرہ بنے ہوئے تھے، اس میں نماز پڑھی، اور دوران نماز اس پر آپ کا دھیان جاتا رہا۔ اب ظاہر کی چادر تھی، دھیان جاتا رہا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اذهبوا بخمیصتی هذه الی ابی جہم، ابو جہم رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے یہ چادر آپ کو ہدیہ دی تھی، چادر خوبصورت تھی، اچھی تھی، ہدیے کے طور پر پیش کر دی۔ آپ نے نماز پڑھی تو دیکھا کہ یہ تو مجھے بہت، اس نے نماز میں حرج کر دیا، غافل کر دیا، مجھے بار بار دھیان میرا ادھر جا رہا تھا۔ فرمایا کہ یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ، انہیں دے دو۔ اب اگر صرف چادر دے کے آ جاتے ہیں تو ان کا دل ٹوٹے گا، میں نے ہدیہ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دی، اور یہ کوئی حرام چیز بھی نہیں تھی، گھر میں عام استعمال میں، عورتوں کے استعمال میں یا دوسرے لوگوں کے استعمال میں آ سکتی تھی، زمین پہ بچھ سکتی تھی، بیڈ پہ۔ آپ نے بہترین انداز یہ اختیار فرمایا کہ ابو جہم کو یہ چادر واپس کر دو، وَاتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جہم، ابو جہم کے پاس جو سادہ چادر ہے، جو خود پہنے ہوئے، وہ چادر لا کے مجھے دے دو۔ یعنی ہدیہ آ جائے گا ہدیے کی جگہ، لیکن ایکسچینج کر لیں گے، یہ میں نہیں رکھوں گا۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا أَلْحَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي، اس نے تو ابھی ابھی مجھے نماز میں مشغول کر دیا ہے۔ الحتنی یعنی میری نماز میں اس نے مجھے اپنی طرف مشغول کر دیا کہ میں اس کے بیل بوٹوں میں میرا خیال جاتا رہا۔ تو نماز کے دوران ایسی کوئی چیز اپنے پاس رکھنا، ایسی کوئی چیز پہننا وہ صحیح نہیں ہے، اور کسی ایسی جگہ نماز پڑھنا کہ آپ کا مصلی بھی اسی طرح کا ہو، اس میں سے بھی جتنا گریز ہو سکے کریں۔ اب آپ مسجد کا مصلی تو بدل نہیں سکتے نا، وہ تو مصلی ہے، بن گیا، ڈال دیا۔ اپنے گھر میں جب سنت نوافل پڑھتے ہیں تو مصلی اپنی مرضی کا لے سکتے ہیں۔ مکہ مدینہ جاتے ہیں، خرید کے لاتے ہیں مصلی، وہ خریدیے جس میں یہ نقش و نگار نہ ہو، سادہ ہو۔ تو جتنی کوشش ہو سکے کریں، جہاں مجبوری ہے اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ اسی طرح ایسی جگہ پہ نماز پڑھنا جس میں سامنے دیوار جو ہے اس پر بیل بوٹے بنے ہوئے ہوں، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اپنے گھر میں، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دیوار پر کوئی ایک پردہ لٹکا رکھا تھا، اس پردے میں نقش و نگار تھے۔ پردہ جو ہے وہ سادہ کپڑے کا نہیں، نقش و نگار والا تھا، تو خوبصورتی کے لیے کہہ لیں کسی بھی طرح پردے کے طور پر اس کو لٹکایا تھا، لیکن اس میں نقش و نگار بیل بوٹے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیتی عنی کرامک ھذا، عائشہ یہ پردہ مجھ سے ہٹا دو۔ اور وہی بات
کہ مجھے اس نے نماز میں مشغول کر دیا۔ تو نمازی کو چاہیے کہ وہ اپنے سامنے، اپنے جسم پر، اپنے نیچے مسلے کے طور پر سامنے دیوار پہ ایسی جگہ نماز نہ پڑھے جہاں اس کی طبیعت جو ہے وہ نماز سے ہٹ رہی ہو۔ جس طرح مسجد کے مسلے پہ آپ کا بس نہیں چلتا، اسی طرح مسجد کی دیوار پر بھی آپ کا بس نہیں چلتا۔ لیکن اپنے گھر میں جب نفل پڑھیں گے تو اس وقت تو چلتا ہے نا۔ آپ بیبی روم میں داخل ہو گئے، بیبی روم میں قالین پر بھی اسپیشل بیل بوٹے ہوتے ہیں۔ اب معلوم ہے نا، یہ تو واضح بات ہے، گھروں میں بیبی روم الگ ہے، ٹائز روم، اس میں نیچے بھی بیل بوٹے اسپیشل بچوں والے، دیواروں پہ بھی بچوں والے سارے سسٹم اور کھیلنے کودنے کا سامان پڑا ہے۔ آپ وہاں نماز پڑھنے لگیں تو آپ کی طبیعت تو خم کھا جائے گی بار بار بیل بوٹے میں۔ وہاں کی بجائے دوسرے کمرے میں نماز پڑھے جہاں سارا حالات جہاں اچھے ہوں، نہ سامنے کچھ ایسی چیزیں ہوں، نہ نیچے ایسی چیزیں ہوں، اور نہ آپ کپڑا ایسا پہنے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو، منقش چادر کو واپس کر کے ہمیں یہ سبق دے دیا کہ ہمیں لباس کیسا استعمال کرنا چاہیے۔ کوشش کر کے لباس وہ لیں کہ جو نارمل ہو، جس میں طبیعت پھنسے نہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ نماز کے دوران آپ بوٹوں گنتے رہیں کہ یہ ٹہنی ہے، یہ پھول ہے، یہ فلاں ڈیزائن ہے، یہ فلاں۔ کوشش کر کے بالکل سادہ سی چیز جو ہے وہ رکھی جائے۔ اب یہ ہے 15 مکروہات نماز، یعنی یہ نہیں ہونے چاہیے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ نماز کے اندر جائز ہیں، اور ہمارے یہاں ان پہ بڑی سختی کی جاتی ہے۔ اور بڑی سختی کے کھاتے میں آپ نے پاکستان انڈیا میں جو اعتکاف کے مسائل ہیں وہ یقیناً سنے ہوں گے۔ اتنی سختی کہ آدمی 10 دن میں پاگل ہو جائے۔ آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے، اس سے آپ بات نہیں کر سکتے۔ آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، آپ اس سے مل نہیں سکتے۔ آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ادھر نہیں جا سکتا، ادھر نہیں جا سکتا، یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا۔ وہ اسی جتنی جگہ اس نے مخصوص کر لی ہے 10 دن وہیں رہے گا، قضائے حاجت کے لیے باہر جائے اور آ جائے۔ اتنی سختی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی بیوی ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجد میں آئیں، آپ کی اعتکاف گاہ میں آئیں، آپ کے ساتھ بیٹھ کر گھر کا کوئی مسئلہ ڈسکس کیا، صلاح مشورہ کیا اور جانے لگیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ اٹھ کے ان کو الوداع کرنے کے لیے گئے۔ جب آپ باہر ان کو الوداع کرنے کے لیے گئے تو پاس سے 2 نوجوان انصاری نوجوان گزرے۔ آپ نے ان کو آواز دے کے روکا، وہ آ گئے۔ تو جب قریب آئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہاری ماں صفیہ ہے، یعنی یہ تمہاری ماں صفیہ یعنی میری بیوی ہے۔ تمہارے دل میں کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ آ جائے، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ۔ تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے بارے میں ایسا سوچیں گے؟ تو فرمایا تم تو نہیں سوچو گے، لیکن ایک پارٹی ہے جو اسی کام کے لیے آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ اس کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کے دماغوں میں وہ ڈالے جو جائز صحیح نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تم تو نہیں، لیکن شیطان اتنا برا ہے کہ وہ یجری فی الانسان کمجری الدم، وہ انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ جو سرکولیشن آف بلڈ ہے نا جسم میں، اس طرح جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ وہ کس وقت تمہارے دماغ میں یہ بات ڈال دے یہ کون تھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات بھی کر لیں، گھر سے آئی بیوی کو مل بھی لیں اور اس کو الوداع کرنے کے لیے جائیں، اور ہمارے یہاں اتنی سختی کر دیں کہ جی بالکل نہیں، کھانا بھی ایسے دے کے نکلو۔ اتنی سختی نماز میں بھی نہیں ہے، اتنی سختی اعتکاف میں نہیں ہے، اتنی سختی حج میں نہیں ہے جتنی کی جاتی ہے۔ قدم قدم پہ دم، یہ بھی ہو گیا دم، وہ بھی ہو گیا دم، یہ کر دیا دم۔ اسلام بہت آسان اور بڑا نارمل دین ہے۔
کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ بالکل جائز اور کسی طرح کی ان میں ممانعت نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں ان کو بڑا سخت رکھا گیا ہے۔ ان میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، مجموعی طور پر تو وہ 11 ہیں۔ 11 چیزیں لوگ بڑا ہوا بنائے ہوئے ہیں جبکہ وہ جائز ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز جو ہے نا وہ ہے نماز کے دوران بچے کو اٹھا لینا۔ نماز پڑھتے ہوئے ہے نا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیسے نماز پڑھیں گے تو بچے کو کیسے اٹھائیں گے۔ اب مردوں میں تو یہ مان لیا کہ عجیب سرا لگے گا، خاتون کیا کرے گی جس کا بچہ دودھ پیتا بچہ ہے، وہ رو رہا ہے، وہ اس کو اٹھائے گی، نماز پڑھے گی، جب کھڑی ہوگی تو اپنے گود میں سینے میں لگائے ہوئے ہے، سجدے جائے گی تو بٹھا لے گی، پوری طرح اس کو بچے کو سنبھالنا ہے یا نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے عمل سے نہ صرف عورتوں بلکہ مردوں عورتوں سب کو بتا دی کہ نماز بچہ اٹھا کے پڑھی جا سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی مین ناتی، ناتی کچھ علاقوں میں کہتے ہیں، کچھ میں نواسی کہتے ہیں، کچھ میں دوتری کہتے ہیں۔ دوتری یعنی بیٹی کی بیٹی۔ ناتی تو مشہور ہے نا، ناتی مشہور ہے اور نواسی بھی معروف ہے، اور بیٹی کی بیٹی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی بیٹی حضرت زینب بیٹی ہیں، ان کی بیٹی ہے امامہ۔ امامہ بنت زینب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ سجدہ جاتے تو بچی کو بٹھا دیتے، اور جب کھڑے ہوتے تو بچی کو پھر اٹھا لیتے۔ آپ نے نماز پڑھ دی۔ ہمارے یہاں آپ دیکھیں گے کتنی سختی ہے اس معاملے میں۔ نمازی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا شروع کر دیا، دوسرا آدمی اس نے دیکھا آنکھیں نکال کے کہ یہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہا ہے، ادھر سے وہ ٹوپیاں جو پڑی ہوتی ہیں کوئی ٹوپی اٹھائے اور اللہ کے سر ٹھک سے اس کے سر پہ مارتا، اپنا غصہ بھی نکال لیتا ہے اور ٹوپی سے سر بھی ڈھانپ دیتا ہے۔ اگر کسی نے ٹوپی لی اور ٹوپی کسی طرح سے تھوڑی ڈھیلی رہ گئی، کچھ بھی ہو گیا، سجدے گیا تو ٹوپی گر گئی، آپ دیکھیں گے کہ آخر نماز تک وہ ٹوپی نہیں اٹھائے گا۔ اب وہ گری ہوئی ہے تو گری ہوئی ہے، ٹوپی کیسے اٹھائیں بھی، اس کے لیے پکڑنا پڑے گا، ڈالنا نہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ یمن کے عالم ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ قرآن کریم کی تفسیر لکھی فتح القدیر، زبردست کتاب۔ ایک ہیں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا، ایک تو ابن تیمیہ معروف ہے نا، امام ابن تیمیہ، ان کے دادا ہیں مجد الدین ابن تیمیہ۔ ان کی کتاب ہے منتقل اخبار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے چنی ہوئی سلیکٹڈ احادیث، وہ ایک جلد میں ہے۔ اس کا اردو ترجمہ مل رہا ہے 2 جلدوں میں، منتقل اخبار پاکستان میں چھپی ہے، شاید انڈیا میں بھی اس کی پرنٹنگ آئی ہو۔ اس کتاب میں چونکہ بہت اچھے طریقے سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا محترم نے اچھے طریقے سے وہ احادیث جمع کر دی جو ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سارے اعمال سے تعلق رکھتی ہیں، اور ممکنہ حد تک صحیح حدیثیں جمع کی۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی پھر شرح لکھی، نیل الاوتار شرح منتقل اخبار۔ اب وہ 4 جلدوں میں، 5 میں، 6 میں، 8 میں، 10 میں، الگ الگ اس کے ایڈیشن جو ہیں وہ چھپ رہے ہیں۔ جب لوگوں میں یہ کتاب آئی، لوگوں نے دیکھا کہ یہ آدمی تو دریا بہا دیتا ہے، ایک حدیث کی شرح کرنے لگتا ہے تو علم کا دریا بہا دیتا ہے، کتنی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ لکھی۔ بعض اہل علم نے یہاں تک کہا ہے کہ جس آدمی کے پاس نیل الاوتار نہیں وہ مفتی نہیں ہو سکتا۔ نیل الاوتار مفتی ہو تو اس کو اس کے بغیر چارہ نہیں، ایسی زبردست کتاب۔ شرح لکھی نیل الاوتار، تو لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ تم فتح الباری تو ہے
بخاری شریف کی شرح، تم بخاری شریف کی شرح لکھو اسی طرز کی۔ تو امام شوکانی رحمۃ اللہ فرمایا لا ہجرت بعد الفتح ولا فتح بعد الفتح۔ ہجرت فتح مکہ کے بعد بند ہو گئی تھی نا، کہ اب ہجرت کیا ہے، ختم ہو گیا معاملہ وہ۔ اور فرمایا کہ فتح الباری حافظ ابن حجر کے بعد اب کسی فتح الباری کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے امت کا حق ادا کر دیا۔ بخاری شریف کی شرح جو فتح الباری ہے وہ بھی واقعی حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ انسائکلوپیڈیا آف سنت کا انسائکلوپیڈیا اور دائرہ معارف ہے تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ یہ ہیں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا یہ مقام اتنا علم ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر سر سے ٹوپی گر جائے تو اس کو اٹھا سکتے ہیں نماز کے دوران؟ وہ کہتے ہیں، اب دیکھو علم والا آدمی کہاں کی بات کس طرح فٹ کرتا ہے۔ امامہ عین کے ساتھ ہو تو یہ ٹوپی ہوتی ہے، پگڑی ہے نا امامہ، اور الف کے ساتھ ہو امامہ تو یہ نام ہے بچی کا، نبی کی ناتی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی۔ الف سے امامہ ناتی، عین سے امامہ پگڑی۔ وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ نماز کے دوران امامہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ کو اٹھا کے نماز پڑھ دی۔ سمجھ میں نہیں آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو اٹھا کے نماز پڑھ دی، تم ٹوپی اٹھا کے سر پہ نہیں رکھ سکتے۔ ہمارے یہاں اتنی سختیاں رکھی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے بھئی، اگر تم نے رکھ ہی لی تھی ٹوپی، اب گر گئی ہے اٹھا کے سر پہ رکھ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو اٹھایا، سجدہ جاتے زمین پہ بٹھا دیتے، اٹھتے بچی کو پھر اٹھا لیتے۔ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ واقعہ ہے، لیکن صحیح بخاری مسلم میں یہ موجود ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات نماز پڑھتے تو اپنی نواسی امامہ دختر زینب، یعنی امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہما، ان کو اٹھائے ہوئے ہوتے۔ آپ نماز پڑھتے تو بچی کو اٹھایا ہوا ہوتا، سجدہ کرتے تو اسے نیچے بٹھا دیتے۔ اب ظاہر ہے کہ سجدے کے دوران تو اٹھائیں گے کیسے، ہاتھوں سے اٹھانا ہے اور وہ زمین پہ لگ گئے۔ سجدے کے دوران اسے نیچے بٹھا دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو اسے اٹھا لیتے۔ آپ نے پوری نماز پڑھتی بچی کو اٹھا کر، اور آپ ٹوپی اٹھا کے سر پہ نہیں رکھ سکتے۔ یعنی ایسے ہوتا ہے کہ جیسے نماز میں آپ دیکھیں گے کہ نمازی، یہ بتایا گیا، پکا کیا گیا ہمارے لوگوں کو کہ جو پاؤں ہے، پاؤں کا انگوٹھا جو ہے یہ نہیں ہلنا چاہیے، نماز کے دوران پاؤں کا انگوٹھا نہیں ہلنا چاہیے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ کو نماز کے دوران ایک آدمی پیچھے کھینچتا ہے بیٹھنے کے لیے، وہ پیچھے کھینچتا ہے اور اس نے وہ پڑھ رکھا ہے کہ میں آگے پیچھے نہیں ہوں گا، وہ آگے کھینچتا ہے، وہ پیچھے کھینچ رہا ہے کہ مجھ صف میں ہمارے ساتھ۔ یہ ایک نوبت کب آتی ہے کہ جب ہم ناجائز قسم کی پابندیاں جو ہمارے مولویوں نے ڈالی ہوئی ہیں ان کو لے کے بیٹھے ہوتے۔ آپ کو دو آدمی نماز پڑھتے نظر آئے، ان میں ظاہر ہے کہ ایک امام ہے ایک مقتدی ہے۔ امام کے آگے جگہ ہے، امام کو ہاتھ لگائیے، وہ آگے ہو جائے گا 2 قدم۔ آگے دیوار ہے، مقتدی کو پیچھے کھینچ لیجیے، آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ اب 2 3 4 قدم چل لینے کی گنجائش ہے، ہمارا آدمی اپنا انگوٹھا ہلانے کو تیار نہیں۔ ایسے ہوتا ہے جیسے انگوٹھے کو کیل لگا دی گئی۔ تو یہ بلا وجہ کی پابندیاں جو ہم اپنے اوپر لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو اٹھا کے نماز پڑھ دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بوقت ضرورت اس طرح گنجائش ہے۔ دوسری جو مباح چیز ہے، مباحات نماز میں سے دوسری چیز ہے کہ اگر نماز کے دوران آپ کو سانپ یا بچھو نظر آ جائے تو کیا کریں گے؟ بچھو ہے تو چھوڑ دیں گے اس کو کہ ٹھیک ہے تم گھومتے رہو، میں سجدے میں آتا ہوں تو تم اپنا کام کر لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز کے دوران اس کو فوراً مارو،
پاؤں مار کے مارتے ہو، کیا مار کے مارتے ہو؟ نماز کے دوران مارو، تمہاری نماز بھی صحیح ہے۔ بچھو کو اور سانپ کو، سانپ ہے آپ اس کو مار سکتے ہیں، یعنی اب یہ تو نہیں ہے کہ سانپ بھاگ کے نکل گیا اور آپ اس کے پیچھے جائیں گے مارنے۔ سانپ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ میں یہاں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ کہیں آر پاس بیٹھ کے آ کے، اس کو جس چیز سے ممکن ہے آپ مار دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو مارنے کا نماز کے دوران بھی حکم دیا، اجازت دی، اور وہ ہے ایک سانپ اور ایک بچھو۔ بچھو معلوم ہے نا، چھوٹا سا کیڑا اور بڑا تیز ہے، ڈنگ مار جائے تو بندہ مر بھی سکتا ہے، ورنہ بہت سخت اس کی تکلیف ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ابو داود اور ترمذی میں یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا اقتل الاسودین فی الصلاۃ، دو کالی چیزوں کو نماز میں بھی مار دو، الحیہ سانپ والعقرب بچھو، دو کالی چیزیں۔ دو کالی چیزیں یہاں ہیں جن کو مار دو کہا، اور دو کالی چیزیں اور ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی گزر بسر تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، وہ کہتی ہیں کہ ایک چاند نکلتا ڈوب جاتا، دوسرا نکلتا ڈوب جاتا، تیسرا نکلتا ڈوب جاتا، یعنی 3 مہینے، ایک ہلال تو ایک دن رہتا ہے نا، ایک ہلال نکلتا ڈوب جاتا، دوسرا نکلتا ڈوب جاتا، تیسرا نکلتا، 3 مہینے گزر جاتے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا، کھانا نہیں پکتا تھا۔ تو سامنے والے نے پوچھا کہ اماں جان آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا، کس چیز پہ ہوتا تھا؟ تو فرماتی ہیں علی الاسودین، دو کالی چیزوں پر۔ وہ دو کالی چیزیں کیا ہیں؟ پانی اور کھجور۔ کھجور کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، الحمدللہ۔ 3 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ اور یہ کون سا گھر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کو کیسر و کسریٰ کے خزانے ملے، دولت کا کوئی شمار نہیں رہا، لیکن اپنے گھر کی حالت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رکھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو نماز کے دوران، دونوں کالی چیزوں کو، بچھو کو اور سانپ کو، نماز میں بھی قتل کر دو۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حرم میں اور احرام میں، آپ احرام میں ہیں، بچھو نظر آ جائے تو کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے اس کو، دوسرے حاجی کو جا کاٹے گا، آپ کو چھوڑ دیا دوسرے حاجی کو جا کاٹے، نہیں، اس کو مار دو۔ سانپ ہے، بچھو ہے، احرام باندھا ہوا ہے تب بھی مار دیں، اور حرم کے اندر ہیں تب بھی مار دیں، کیونکہ یہ تکلیف دہ ہیں۔ اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ احرام کی حالت میں اور حدود حرم کے اندر قتل کر سکتے ہیں۔ اب یہاں ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ سانپ اور بچھو کو مار دینے کا حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا تجربہ بھی ہوا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بچھو آیا اور اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈنگ مار دیا، نماز کے دوران ڈنگ مار دیا۔ تو نبی سے فرمایا لعن اللہ الاقرب، اللہ تعالیٰ اس بچھو پر لعنت کرے، لا یدع مصلیا ولا غیرہ، یہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ کسی دوسرے کو چھوڑتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے لعن اللہ الاقرب لا یدع نبیا ولا غیرہ، اللہ اس بچھو پر لعنت کرے، یعنی نبی کو معاف کرتا ہے نہ غیر نبی کو، ڈنگ مار دیتا۔ تو اس کو نماز میں دیکھیں گے تب بھی قتل کریں، اور اس کا قتل نماز کی حالت میں بھی جائز ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی کو دوران نماز کسی کی ہوا خارج ہو گئی، یعنی وضو ٹوٹ گیا، تو وہ اپنے ناک پہ ہاتھ رکھے اور وہاں سے باہر نکلتا جائے۔ ادارے کے پیچھے ہیں لوگ ہیں، صفوں میں سے آرام سے نکلتا جائے گا، نکل جائے گا۔ ہاتھ کیوں رکھے؟ اس کو کہا گیا توریہ۔ توریہ ہے کچھ اور دکھا رہا ہے کچھ اور۔
اب یہ رکھا کہ لوگ سمجھیں کہ شاید نکسیر پھوٹ گئی ہے نا، لوگوں کے دل میں یہ لو جی مولوی بنا پھرتا ہے، وضو ٹوٹ گیا نماز کے ساتھ، وہ بات کریں جو کسی سے بھی کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ تو نماز کے اندر وضو ٹوٹ جانے کے بعد نماز کے اندر رہنا جائز نہیں، اور نکلنے کے لیے بجائے اس کے کہ لوگوں کو دھکے مارتا ہوا دونوں ہاتھوں سے جائے، ایک ہاتھ ناک پہ رکھے اور دوسرے سے لوگوں کے ساتھ اشارے سے نکلتا چلا جائے، یہ اسی طرح صحیح ہے۔ چلیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔